باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال عليه السلام بلغوا عني ولو آية. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہر شب جمعہ کو، یا کہیں اجتماع ہوتا ہے ریونٹ کا یا مقامی طور پر اجتماعات ہوتے ہیں، یا اپنی گشتوں میں محلے کی یا بیرونی گشتوں میں جوڑ ہوتے ہیں مقامات پر، گاؤں میں. یہ سارا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ ایک محنت کے سلسلے میں ہوتا ہے، محنت کے سلسلے میں. اور وہ محنت نبیوں کی محنت ہے، سارے نبیوں کی محنت. سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی صحابہ کی محنت، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین، ان کی محنت ہے. اور محنت نبیوں کی محنت کی ابتدا انسانی دل سے، انسان کے دل سے نبی کی محنت کی ابتدا ہوتی ہے. دل پر محنت، اور یہ سارے نبیوں کی محنت ہے. دل انسان کا یہ صحیح ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو دل کا صحیح ہونا کیا ہے؟ ایک تو ظاہری طور پر دل، جیسے ہر انسان کے بدن میں دل ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، اور طبی طور پر، ڈاکٹری طور پر بھی پورے بدن میں دل کو اہمیت حاصل ہے. سارا بدن کا پورا نظام دل کے تابع ہوتا ہے. اگر دل صحیح ہوتا ہے تو صحیح نظام، پورا نظام جو ہے وہ بدن کا صحیح ہوتا ہے. لیکن دل میں جب خرابی پیدا ہو جاتا ہے، خرابی اس میں آ جاتی ہے، تو پھر پورے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے. وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور ادھورا قسم کا انسان ہوتا ہے جس کے دل میں خرابی پیدا ہو جائے. تو دل کے صحیح طور پر لانے کے لیے دنیا کے اندر ڈاکٹر ہیں، وہ محنت کرتے ہیں دل انسان کا صحیح چلتا رہے.
کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دل انسان کا صحیح چلے تو بدن صحیح چلے. تو طبی طور پر، ڈاکٹری طور پر دل اہمیت رکھتا ہے پورے بدن میں اور دھڑکتا ہے. اگر اس کی دھڑکن بند ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. اور روحانی طور پر بھی انسان دل کے تابع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خبردار، کان کھول کر سن لو، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتڑا ہے. اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہوگا، اور اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بیماری اس میں پیدا ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ فساد والا بن جائے گا. اور پھر فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے، دل انسان کا. اب دل کا بننا اور دل کا بگڑنا کیا ہے؟ تو نبیوں کی یہ محنت ہوتی تھی. ابتدا یہاں سے نبی کرتے تھے، دین کی ابتدا. کیونکہ دین کا دار و مدار، دین پر چلنے کا دار و مدار وہ دل کے اوپر ہے. اگر دل کے اندر صحیح یقین ہے تو آدمی کا پورا دین صحیح ہوگا. اور اگر یقین دل کا خراب ہے تو بظاہر اگر ایک آدمی دینی اعمال کرے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو یقین والوں کو ملتا ہے، صحیح یقین والوں. تو اس لیے سارے نبیوں نے سب سے پہلے جو ابتدا کی ہے انسان کے صحیح رخ پر لانے کے لیے، وہ دل کی محنت. یہ جو ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ بھی سب دل کی محنت ہے. دل صحیح ہو جائے، پوری دنیا سے فساد کے ختم کرنے کا ذریعہ دل کا صحیح ہونا ہے. کہیں فساد نہیں ہوگا اگر دل صحیح ہو گیا. اور دل کا بگاڑ پوری دنیا کے سارے نظام کا بگاڑ دل کا بگاڑ ہے. تو اس وجہ سے سارے نبیوں نے یہ محنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی محنت کی. اب دل صحیح ہونا کیا ہے؟ دل کا صحیح ہونا یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں آنکھوں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کسی بھی چیز سے آنکھوں سے آدمی کو جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے. نظر کا دھوکہ. یہ جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کی ذات سے ہونا نظر آ جائے. اور یہ جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ دھوکہ
دھوکہ ہے، یہ دھوکہ آدمی کے اوپر کھل جائے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے نہیں ہو رہا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہاں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی ذات سے ہو رہا ہے، جو ہوا اس کی ذات سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی ذات سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ اس کی ذات سے ہوگا۔ دل بات مان لے، اس بات کو دل اس بات کو مان لے تو زبان اس کے لیے ذریعہ ہے، کان اس کے لیے ذریعہ ہے، سننا ذریعہ ہے، بولنا ذریعہ ہے، بات دل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، سننا بولنا۔ تو جب دل کے اندر بات پہنچ جاتی ہے پھر اس آدمی کی زندگی صحیح رخ پر آ جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس کا فیصلہ جس چیز کے بارے میں بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، اور جب دل کے اندر روشنی نہ ہو، اندھیرے ہوں، ظلمتیں ہوں، یقین اس ذات سے جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، چیزوں میں آدمی کو نظر آتا ہے، تو یہ بگاڑ ہے، یقین کا بگاڑ۔ اس وجہ سے پورے معاشرے میں بگاڑ ہوگا۔ اس وقت جو بگاڑ ہے ملکوں میں، قبیلوں میں، گھروں میں، بھائیوں میں، بیوی خاوند میں، باپ بھائی میں، جو بھی بگاڑ ہے وہ بگاڑ غلط یقین کی وجہ سے ہے۔ یقین جب غلط ہوتا ہے تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور یقین جب صحیح ہو جاتا ہے تو اس آدمی کا فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرے گا، جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ تو سب سے زیادہ، سب سے قیمتی اور سب سے اہم کام جو میرے آپ کے ذمہ ہے وہ اپنے دل کا یقین بنانا صحیح کرنا ہے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اس سے ضروری کوئی کام نہیں ہے۔ اب دل جب آدمی کا صحیح ہو جاتا ہے تو آنکھوں کی نظر میں جو نظر آتا ہے اس سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ زمیندار زمین میں کاشت کرتا ہے، غلے، میوے، مختلف قسم کے دانے، اس پر محنت کرتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے پیداوار ہو رہا ہے، میوے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور دانا بھی پیدا ہو رہا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اے زمین میں کاشت کرنے والوں انسانوں، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگاتا کون ہے؟ زمین سے اس کو اٹھانے والا کون ہے؟ تم اس کو اٹھا سکتے ہو زمین سے؟ اگا سکتے ہو؟ اللہ پاک اس کی نظروں کی نفی کر رہے ہیں کہ جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔
जल्ल जलालुहु से हो रहा है। अब जिस आदमी का यकीन सही हो जाएगा तो उसकी जिंदगी सही होगी। वो जमीन की रियायत करके 24 घंटे नहीं गुजारेगा। जमीन की रियायत करके 24 घंटे नहीं गुजारेगा। जमीन के जो खालिक हैं और मालिक हैं उसकी रियायत करके वो 24 घंटे गुजारेगा। वो जमीन को नहीं देख रहा, जमीन के खालिक मालिक को देखता है। इसका यकीन सही है। और जिसका यकीन खराब है तो वो जमीन को देख रहा है, जमीन की रियायत करके 24 घंटे गुजारता है। यकीन खराब होने की वजह से अब जमीन के अंदर नजर आता है तो जमीन का लिहाज करके वो वक्त गुजारता है। ऐसे ये सारे जो असबाब हैं खाने पीने की और रहने सहने के, ये सारे जो असबाब हैं तो ये तो अल्लाह पाक ने इंसान की इम्तिहान के लिए पैदा किए हैं। और इम्तिहान इसी बात का है कि जहां से आपको होता हुआ नजर आता है वहां से न होना दिल मान ले कि यहां से नहीं हो रहा। और अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु उससे होना नजर आ जाए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु से हो रहा है, उसी से होता है। तो इसके लिए नबियों की मेहनत होती थी कि दिल, एक आदमी आंखों की नजर से देखता है और एक आदमी दिल की आंखों से देखता है। नबी दिल के आंख से देखता है। वो जाहिरी जो नजर आता है उसको असल नहीं समझता, वो असल अल्लाह के अमर को समझता है, हुक्म को समझता है। तो हुक्म जैसे मिलता है वैसे वो करता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में बयान किया है अल्लाह पाक ने। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह पाक ने बयान किया है कि नबी जो होता है वो उस चीज की जाहिरी जो हैसियत है उसको नहीं देखता, वो अल्लाह के अमर को देखता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की फिरौन और उनकी कौम से, तो रास्ते पर चलते चलते बहरी कुलज़म सामने आ गया और पीछे फिरौन का लश्कर पहुंच गया। तो जो आंखों से देखने वाले थे वो तो घबरा उठे कि हम पकड़े गए, मारे गए, हम मारे गए, पकड़े गए। क्यों? समंदर पर भी हम आगे नहीं जा सकते, डूब जाएंगे। और पीछे फिरौन का लश्कर पहुंच गया, वो कत्ल कर देंगे। तो दो मौत, उसका नक्शा दो मौतों के बीच में वो नक्शा बन गया है। अब आगे समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है। ये भी मौत है, वो भी मौत है। तो वो कहने लगे कि हम पकड़े गए, मारे गए। और इन्हीं लोगों में मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो दिल की आंख से देख रहे हैं कि ये जो कुछ है ये नक्शा है,
اس سے نہیں ہو رہا. سمندر کا خالق مالک اللہ ہے، فرعون کی لشکر کا خالق مالک بھی اللہ. ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہو رہا، اللہ سے ہو رہا. تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فرعون کا جو خالق ہے اور سمندر کا جو خالق ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. فرعون کا خالق اللہ ہے، سمندر کا خالق اللہ ہے. اب دل کی آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے ساتھ خالق جو ہیں، جو فرعون کا خالق ہے اور سمندر کا خالق ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو وہ مجھے راستہ دے گا. تو اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو سمندر پر مارو. تو ہمارے آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ سمندر پر مارنے سے کیا ہوگا، سمندر سے کچھ چھینٹیں اٹھیں گی مارنے سے، لکڑی سے، اور کیا ہوگا اس کا نتیجہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس نتیجے کو، جو لاٹھی مارنے سے ظاہری طور پر جو نتیجہ نظر آتا ہے آنکھ والوں کو، اس کو نہیں دیکھتے. وہ خالق کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مارو، لاٹھی مارو. تو لاٹھی مار دی، فوراً مار دی. اس نے کوئی سوچا نہیں کہ کیوں مارو، کیا ضرورت ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ. نہیں، فوراً مار دی. تو مار دی تو اللہ پاک نے اس کو راستے دی، راستے بن گئے اور ان کی پوری قوم اس کے اندر چلی گئی اور فرعون پیچھے پہنچ گیا. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ راستے بنی ہوئی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اس کے اندر جا رہی ہے. تو وہ دھوکہ کر گیا. دھوکہ، آنکھ کا دھوکہ. اس نے کہا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، سمندر خشک ہے. اب یہ اس کو آنکھ کا دھوکہ لگ گیا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب ہم داخل ہوں گے تو کیا ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جا رہا ہے، اس میں اس کی پوری قوم جا رہی ہے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے. تو داخل ہو گئے. اب جب داخل ہو گئے تو جب پورا لشکر، فرعون بمائے پورا لشکر کے داخل ہو گیا، اس وقت اللہ کا وہ حکم آیا، دوسرا حکم کہ مل جاؤ پانی. تو سمندر کا پانی مل گیا اور 16 لاکھ فوج تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ بمائے فرعون کے ایک ہی لمحے میں سب پانی کے اندر ڈوب گئے. یہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، لیکن نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اللہ پاک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے. اب 3-4 ہزار سال پہلے واقعہ گزر گیا. اللہ پاک نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو، اس مشکل میں اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے
تو مشکل تمہارا آسان ہوگا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو سارا نقشہ اگر تمہارے ساتھ ہے، اب فرعون کے ساتھ نقشہ موجود تھا، لشکر بھی تھا، گھوڑی بھی تھے، تلواریں بھی تھی، سارا کامیابی کا نقشہ موجود تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نقشہ نہیں تھا، وہ کامیاب تھے، اللہ نے اس کو پار کر دیا۔ تو یہ واقعات اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں، یقین بنانے کے لیے کہ اصل جو ہے وہ میری ذات ہے، مجھ سے ہوتا ہے، اس کا یقین دل کے اندر پیدا کر لو، تمہارے سارے کام بغیر اسباب کے، جہاں پر کوئی سبب نہ ہو وہاں پر تمہارے کام میں بنا دوں، جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کام بنا دیا، جیسے میں نے یونس علیہ السلام کا کام بنا دیا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اب مچھلی کے پیٹ میں کوئی سبب نہیں ہے نجات، لیکن اس کا یقین جو ہے اور اس کے دل کی آنکھوں کے اندر جو نظر آتا ہے وہ اللہ پاک جل جلالہ کی ذات ہے۔ تو اس کا یہ یقین ہے کہ ظاہری طور پر سبب کے طور پر یہاں تو موت کے سوا، کیونکہ میں مچھلی کے پیٹ میں بھی ہوں اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہوں، تو یہاں سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر اس نے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں اپنے پروردگار کو پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تیرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لا الہ الا انت، تو ہی کام بنانے والا ہے اور تو ہی مشکل کشا ہے۔ اب دل کی گہرائیوں سے جب اس نے یہ پکارا تو اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، اس کی فریاد کو سنا اور اس کا جواب دیا، فاستجبنا له، ہم نے اس کا جواب دیا، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ہم نے اس کو نجات دی۔ اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے اگل دیا اس کو سمندر کے کنارے، اللہ پاک نے نجات دی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ واقعہ یا یہ جو عمل ہوا اور یہ جو مدد ہوئی میری طرف سے بغیر کسی سبب کے نجات کا ملنا، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسی ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے قیامت تک۔ ایمان والوں کو اگر وہ مصیبت اور تکلیف میں مجھے پکاریں، مجھ سے مدد طلب کریں، تو ایسی ہی ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے قیامت تک۔ یہ معاملہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا، اس لیے
جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کے موقع پر لگ گئے اور عین غار سور پر پہنچ گئے، غار سور پر پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی قدموں کو دیکھ لیں تو مجھے آپ کو دیکھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ اپنی قدموں کو دیکھ لیں گے تو مجھے آپ کو پا لیں گے۔ نیچے اب اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے، یہاں تک تو پہنچ گئے اور پھر غار کے اندر داخل ہونے سے اللہ نے ان کو روک لیا۔ ان کا دماغ اور ان کا سوچ اور ان کا سارا نقشہ اللہ پاک نے مکڑی کے جالے سے، کبوتر کے انڈوں سے سارا فیل کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کرو، ڈر نہ کرو، ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو۔ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ میرے آپ کے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ کا ہونا کسی کے ساتھ یہی کامیابی کا سبب ہے۔ سب سے بڑا کچھ بھی نہیں، دنیا کا کوئی نقشہ نہیں، اللہ ساتھ ہے تو کام بن جائے گا۔ سارے نقشے موجود ہیں، اللہ ساتھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی طاقت نے آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی سبب نہیں ہے، نجات کا ظاہری طور پر سارے نمرودی اکٹھے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب سب متفق ہیں اس بات پر، کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو ملائکہ نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے ہمیں آپ اجازت دے دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو جاؤ مدد کرو۔ تو یہ اب کہنے کو تو بات بہت آسان ہے، سننے کا بھی بہت آسان ہے، لیکن ایک آدمی رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور آگ کے اندر ابھی پھینکا جا رہا ہے اور کوئی ایک آدمی اس کا حمایتی نہیں ہے، نہ کوئی سبب ہے کہ اسے آدمی نجات پائے، کوئی سبب نہیں ہے۔ اب منٹوں کی یا سیکنڈوں کی بات ہے، اب اس میں اتنے میں بہت بڑی سبب اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام فرشتے آ گئے کہ اگر آپ مدد طلب کریں تو ہم تیار ہیں۔ تو اب یہ تو دل بردی کی بات ہے، دل کی بات ہے، یہ تو ایسے ہی۔ اب جبرائیل علیہ السلام آدمی کے پاس آ جائیں، میکائیل علیہ السلام آ جائیں، اور وہ کتنے طاقتور فرشتے ہیں، کتنی بڑی طاقت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، آگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، نمرود اور اس کی لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ یہ سب مخلوق ہے۔ جہاں سے جو کچھ نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے۔
اب یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے، اس کی زبان کی بات نہیں ہے، دل کی کیفیت ہے۔ تو جب ملائکہ نے پیشکش کی تو اس نے کہا کہ تم مجھے حاجت ہے لیکن تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اتنے بڑے فرشتے، اتنا بڑا سبب، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں جس ذات کے لیے یہاں پر پہنچ گیا ہوں، اگر وہ میرا جلانا چاہتا ہے تو جلائے گا، اگر بچانا چاہتا ہے تو تمہارے بغیر بھی بچائے گا۔ تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کی، فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگی، اور اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ نبیوں کے جتنی بھی واقعات ہیں یہ اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے یقینوں کو بنانے کے لیے بیان کیے۔ یہ خالی کسی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ بیان کرنے سے اور سننے سے یہ دل میں بات آتی ہے۔ دل میں آنے کے لیے بیان کرنا اور سننا اور فکر کرنا یہ ذرائع ہے، دیکھنا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھنا اللہ جل جلالہ کے ہونے کو دیکھیں، اللہ کے ہونے کو دیکھیں، آسمان کو، زمین کو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر مجھے ڈھونڈو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے اندر ڈھونڈو، میں تمہیں اپنے اندر، تمہارے اندر میں مل جاؤں گا، لیکن فکر کرو، مجھے اپنے اندر تلاش کرو۔ میں آج 50 سال کا ایک بندہ، 40 سال کا ایک بندہ، 70 سال کا ایک بندہ، وہ 40 سال کا بندہ 41 سال پہلے کہاں تھا، 50 سال کا یہ بندہ 51 سال پہلے کہاں تھا، 70 سال کا بندہ 71 سال پہلے کہاں تھا، کہاں تھا؟ تو پھر کہاں سے آیا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا یہ انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ اس کا نام بھی نہیں تھا؟ کہاں سے آیا؟ پھر اللہ پاک کی قدرت دیکھو، سارے کارخانے دن کی روشنی میں اور بجلی کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اندھیرا چاہ جائے تو سارے کارخانے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کا جو کارخانہ انسان کے بنانے کا ہے وہ دن رات نہ روشنی کی ضرورت ہے اور نہ کسی سبب کی ضرورت ہے، اپنی قدرت سے اس کو بنا رہے ہیں، قدرت سے۔ انسان کا اس میں اس کا ہاتھ نہیں، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اپنی قدرت استعمال کر کے 2 منی کے قطروں پر قدرت استعمال کر کے کتنا خوبصورت انسان، کتنا خوبصورت بندہ، آنکھیں دیکھو اس کی ناک دیکھو، اس کے ہونٹ دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کا یہ پورا جسم، ہاتھ، پیر، دماغ، ایک ایک چیز انسان کی اللہ پاک نے، اب 2 منی کے قطروں میں یہ سارا نقشہ موجود ہے، اندر کا جو ہے وہ بھی ہے اور باہر جو نظر آتا ہے وہ بھی ہے۔
اسی قطرے میں گوشت بھی ہے اور اسی میں خون بھی ہے، اسی میں جو ہے وہ بال بھی ہیں اور اس میں ناخن بھی ہیں، اس میں گردی بھی ہیں، اس میں پیپڑی بھی ہیں، اس میں کلیجی بھی ہے، اس میں دماغ بھی ہے، سارا سب کچھ اس میں ہے۔ اور کتنی شکلیں ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے انسان الگ الگ شکل والے۔ اس وقت 7 ارب لوگ رہتے ہیں یا اس سے اوپر، سب کو پہچان لو گیا ہے۔ 7 ارب اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو 7 کے 7 ارب، اب یہ تھوڑی سی جگہ ہے، 5-6 انچ چہرہ ہے آدمی کا، اب اس میں اللہ پاک نے ایسی تصویر بنائی ہے، ہر آدمی علیحدہ علیحدہ اس کو پہچانتے ہیں، کتنی شکلیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہ میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، ان کا تذکرہ یہی سبب ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ سب۔ اور اگر آدمی بیڑ بکریوں کی طرح کھائے پیے، جیسے بیڑ بکریاں، گائے بھینس ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اندر فکر نہیں ہے اس بات کا کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اگر انسان بھی ایسے ہو جائیں تو ان کو خالق پھر کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ تو یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہی، اسی کو اصل سمجھ لیں گے، اس پر دھوکہ کھا لیں گے اور اسی پر اپنی زندگی ختم کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے یہ دلوں کی محنت ہے، دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین کا آ جانا، یہ محنت ہے۔